بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پاکستان اور ایران تعلقات۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور ایران تعلقات کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم ایران کا ایک مختصر سا تعارف بیان کریں گے۔ ایران کا تعارف دیکھیں، سب سے پہلی بات اسلامی جمہوریہ ایران۔ ایران جو ہے وہ بیسیکلی ایک اسلامی ملک ہے اور یہ پاکستان کا ہمسایہ ملک بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان کے تعلقات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو ماضی وجود میں آیا تو یہ وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا۔ اور جو پاکستان کی جغرافیائی سمتیں ہیں، جیسے کہ پاکستان کے شمال میں چین پایا جاتا ہے، اسی طرح پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے، اسی طرح پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہیں۔ تو یعنی پاکستان کی جو جغرافیائی سمتیں ہیں، ایران جو ہے پاکستان کی مغرب والی سمت میں واقع ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان جو سرحد کی ٹوٹل لمبائی ہے وہ 800 کلومیٹر ہے۔ 800 کلومیٹر ہے۔ پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات کا آغاز جو جن یعنی سیکٹرز میں جن یعنی کہ زندگی کے معاملات میں ہوا، ان میں مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات پاکستان اور ایران کے درمیان ہیں۔ تو اس لیے یہ ایران کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ ایران میں جو قومی زبان ان کی ہے وہ فارسی ہے، اور یہ فارسی ایک ایسی زبان ہے جو تقریباً پچھلے 800 برس سے 800 سال سے یعنی دنیا کے مختلف اعظموں میں بولی جاتی ہے۔ اس طرح عزیز طلبہ، پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ایران ہے۔ ایران پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور بتاتا جاؤں، پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کی آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے غیر ملکی سربراہ کا دورہ پاکستان 14 اگست 1947 کے بعد جب پاکستان بن گیا، ماضی وجود میں آ گیا، ایران نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، تو سب سے پہلے جس ملک نے پاکستان میں یعنی غیر ملکی کسی یعنی ملک کے سفیر کا یا اس کے نمائندے کا پاکستان آنا، وہ سب سے پہلے یہ کریڈٹ ایران کو جاتا ہے۔ تو ایران وہ پہلا ایک غیر ملکی سربراہ ملک ہے جس نے پاکستان کا دورہ کیا۔ تو شاہ ایران، جس کا نام محمد رضا شاہ پہلوی تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور 1950 مارچ 1950 میں انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار ان الفاظ سے کیا۔ شاہ ایران کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آئی، اسی دن سے یہ میری دلی خواہش تھی کہ میں بچشم خود یعنی بذات خود اس مملکت کو دیکھوں جو مذہبی وابستگی کے علاوہ ایران سے بے شمار رشتوں میں مربوط ہے۔ تو یہ شاہ ایران، جس کا مکمل نام محمد رضا شاہ پہلوی ہیں، مارچ 1950 میں پاکستان کا جب انہوں نے دورہ کیا، اس دوران پاکستان سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ اس نے کہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے حل میں تعاون۔ پاکستان کی جو ابتدائی مشکلات تھیں، خصوصاً مہاجرین کی آباد کاری کی بات کر لیں، انتظامی مشکلات کے حوالے سے بات کر لیں، یا بالفرض اثاثوں کی تقسیم یا پانی کا مسئلہ، جو پاکستان کی ابتدائی مشکلات تھیں، تو ایران نے پاکستان کی ابتدائی مشکلات میں بھرپور پاکستان کا تعاون کیا، پاکستان کے ساتھ ہر ممکن جو یعنی حد تک امداد فراہم کی۔ مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے خصوصی ایران کا تعاون سر فہرست ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوستی کا معاہدہ پاکستان اور ایران کے درمیان، یہ ایک یعنی تاریخ میں لکھا جاتا ہے دوستی کا معاہدہ مئی 1950۔ اس میں دوستی کے معاہدے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایران نے ہر طرح کے تعلقات کا آغاز مئی 1950 سے کیا، یعنی تجارتی، ثقافتی، مذہبی، اقتصادی، نیز جتنے بھی ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کسی قسم کے یعنی تعلقات جو اس ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے جاتے ہیں، قائم کیے جاتے ہیں، وہ ایران نے پاکستان کے ساتھ کیا۔ تو اس طرح یہ دوستی کا معاہدہ مئی 1950 تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ ایرانی سرحد پر برطانیہ کا قبضہ۔ عزیز طلبہ، 1951 سے پہلے، مارچ 1951 سے پہلے جو تیل کی مارکیٹ تھی، ایران کے تیل پر برطانوی صنعت کی اجارہ داری تھی، اس کا قبضہ تھا، مکمل ہولڈ تھا۔ تو ہوا کچھ یوں، مارچ 1951 میں ایران نے اپنی جو تیل کی صنعت تھی اس کو قومی تحویل میں لے لیا، اور جس کے یعنی ریئیکشن میں
برطانوی حکومت نے اپنی فوج سے ٹھیک ہے نا اس پہ قابض ہونے کی کوشش کی، تاہم پاکستان نے ایران کے اس موقف کی حمایت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی دفعہ جو ایرانی صنعت ہے اس پر جو برطانیہ کا قبضہ تھا اس سے ایران کو کیا نجات ملی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دفاعی معاہدوں میں شرکت۔ دیکھیں عزیز طلباء، پاکستان اور ایران کی اگر ہم یعنی فوجی حکمت عملی کے حوالے سے بات کر لیں تو جتنے بھی دفاعی معاہدے ہوئے ہیں ان میں یہ 1954 کا ایک معاہدہ تھا جس کو ٹی ٹی آرگنائزیشن کا قیام کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ٹی ٹی آرگنائزیشن بیسیکلی اس کا نام بعد میں بغداد پیکٹ بھی پڑا، ٹھیک ہے نا۔ 1954 میں یہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک قسم کا معاہدہ رہا جو کہ تجارتی معاملات کے حوالے سے تھا، ٹھیک ہے نا، کاروباری لین دین کے حوالے سے تھا، جس سے ہم امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی بات کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کچھ یوں ہوا، 1958 میں 1958 میں عراقی انقلاب کے بعد اس کا نام تبدیل کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اس کی تنظیم نو کی گئی، یعنی اس کا نام پہلے تھا ٹی ٹی آرگنائزیشن، اب اس کا نام سینٹرل ٹی ٹی آرگنائزیشن یعنی یہ رکھ دیا گیا، لفظ سینٹرل کا اضافہ کیا گیا، جسے آج کل سیٹو بھی کہتے ہیں، سیٹو، ٹھیک ہے نا۔ سیٹو مطلب یہ اس کا قدیم نام ہے، یعنی اس کو آج بھی سینٹو یا سیٹو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ سرحدوں کا تعین، پاکستان اور ایران کے درمیان جو سرحد ہے آج کل تو 800 کلومیٹر ہی ہے، لیکن پہلے اس میں تھوڑی سی فلیکچویشن تھی، ان لٹل بٹ یوں سمجھیں کچھ کلومیٹرز کا جو ہے نا یعنی ہمیں اضافہ کرنا پڑا، انہیں دینی پڑی۔ تو یہ تنازع شروع سے چلا آ رہا تھا۔ تو یہ سرحدوں کا تعین 1959 میں یعنی 1959 میں پاکستان کی طرف سے صدر ایوب خان نے اور شاہ ایران نے خوش اسلوبی سے یہ سرحدوں کا جو معاملہ تھا اس کو طے کیا، اس میں یعنی کہ بڑے احسن طریقے سے یہ معاملہ حل پذیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر پر ایران کا موقف۔ عزیز طلباء، جب ہم بات مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کرتے ہیں تو ایران نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، ہر پلیٹ فارم پہ، ایون کہ وہ اقوام متحدہ کا ادارہ اتھارٹی کونسل ہو، جنرل اسمبلی ہو، ٹھیک ہے نا، یا کسی بھی پلیٹ فارم پر جب بھی پاکستان نے کشمیر کے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے بات کی ہے تو ایران نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تاریخ کا ایک سنہری جو باب پاکستان اور ایران تعلقات کے حوالے سے لکھا جاتا ہے وہ علاقائی تعاون برائے ترقی، جس کو ہم کہتے ہیں RCD یعنی ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ، علاقائی تعاون برائے ترقی۔ یہ 1964 میں پاکستان، ایران اور ترکی تینوں ممالک کی باہمی یعنی کوششوں سے یہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی۔ اس تنظیم کا مقصد کیا تھا کہ ان تین ممالک کے آپس میں تجارتی تعلقات، ثقافتی تعلقات، مذہبی تعلقات، یعنی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے، جس کو RCD کا نام دیا گیا۔ یہ 1964 میں یہ تنظیم کی گئی۔ اب عزیز طلباء، وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں ہوئیں، پاک بھارت جنگیں، اس میں ایران کا کردار۔ تو 1965 کی جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس میں ایران نے ہر لحاظ سے پاکستان کی حمایت بھی کی اور بلکہ پاکستان کو فوجی مدد بھی فراہم کی۔ تو یعنی یہ ایران کا تیل کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ اس کا احسان کرنا یعنی اس کا ذکر کرنا لازم بنتا ہے کہ 1965 کی جنگ میں 5000 ٹن تیل کا عطیہ ایران نے پاکستان کو فری میں دیا تھا۔ اس کے ساتھ 1971 کی جنگ میں ایران نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی ہر لحاظ سے، اور جو یعنی کہ باہمی امداد ہو سکتی تھی وہ بھی اس نے کی۔ اب اس کا اگلا پوائنٹ افغانستان کی جارحیت۔ عزیز طلباء، 1966 میں افغانستان کا ایک علاقہ ہے جلال آباد اور ایک علاقہ اس کا ہے قندھار، وہاں پہ پاکستان کے کچھ سفارتی کونسل خانے تھے۔ تو اس سفارتی کونسل خانوں کو افغانستان کی حکومت نے یعنی نقصان پہنچایا، تباہ کر دیا، جس پر ایران نے یعنی یوں سمجھ لیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات دوبارہ نئے سرے سے بحال کرنے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کیے، اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات وہ نئے سرے سے جیسے پہلے تھے اس طرح بحال ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کی امداد۔ عزیز طلباء، 1971 میں سقوط ڈھاکہ یعنی بنگلہ دیش کا قیام جو عمل میں آیا، ٹھیک ہے، اس میں اس کے بعد بھی پاکستان کی ایران نے مدد کی، یعنی تیل کی فراہمی کم نرخوں پر دی، یعنی اس کا ریٹ کم کر کے دیا۔ اس کٹھن یعنی صورتحال میں ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا۔ تو اب زلزلہ زدگان کی امداد۔
پاکستان میں 1974 میں شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا تو ایرانی حکومت نے زلزلہ زدگان کے حوالے سے ہر طرح کی امداد کی، ٹھیک ہے نا، پیسوں کے حوالے سے ہوگی، مالی امداد، اس کی فنی امداد، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ خوراک کے حوالے سے بستر اور یعنی خیمے وغیرہ بھی پاکستان کو وہاں پہنچائے۔ 1974 کی بات ہے۔ انقلاب ایران، ڈیئر اسٹوڈنٹ، 1979 یہ ایران کا انقلاب تاریخ میں مشہور ہے۔ 1979 میں ہوا یہ کہ ایران کی جو شہنشاہت کا نظام چلا رہا تھا، ایران کے ہر بادشاہ کو شاہ ایران کا ٹائٹل دیا جا رہا تھا، اس کا خاتمہ کیا گیا۔ تو اس دوران بھی، اس کے خاتمے کے بعد بھی پاکستان نے ایران کے ساتھ پھر بھی تجارتی، ثقافتی، مذہبی، اقتصادی، سیاسی ہر طرح کے تعلقات قائم رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ پوائنٹ ہے RCD کی تنظیم نو۔ RCD یعنی مراد جو ہم نے یعنی پہلے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، علاقائی تعاون برائے ترقی یعنی ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ، اس کی تنظیم نو کی گئی، یعنی اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1985 کی بات ہے۔ 1985 میں جو علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم تھی اس کا نام تبدیل کیا گیا، اس کا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم رکھا گیا، یعنی RCD کو ECO یعنی اکنامیکل کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام دیا گیا، جس کو اقتصادی تعاون کی تنظیم کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد یعنی پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان اقتصادی، صنعتی، تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ تعاون کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیائی ممالک کی شمولیت 1985 میں 1985 میں جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مسلم ممالک ہیں جس میں ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ تقریباً 7 ممالک بنتے ہیں۔ جب ان ممالک نے علاقائی تعاون کی یعنی اقتصادی تعاون کی تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی تو یہ ان کی تعداد 10 ہو گئی، یعنی کہ 3 تو پہلے تھے، کون کون سے؟ ایران، پاکستان اور ترکی، اور جب یہ 7 وسطی ایشیائی مسلم ممالک اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تو ان یعنی علاقائی یا اقتصادی تعاون کی تنظیم کے کل ممبران کی تعداد کتنی ہوگی؟ 10 ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شط العرب یعنی تنازع، یہ شط العرب لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ تنازع بیسیکلی ایران، کویت اور عراق کے درمیان ہوا تھا۔ خصوصاً عراق نے امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور 1988 میں پاکستان کے تعاون سے عراق اور ایران کے درمیان ایک جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا۔ تو تاہم یہ شط العرب یعنی تنازع میں پاکستان نے ایران کا بھرپور ساتھ دیا، اور اس دوران بھی یعنی پاکستان ہمیشہ ایران کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ بلا سود قرضوں کی فراہمی، عزیز طلبہ، پاکستان اور ایران کے درمیان جو سب سے بڑا اہم یعنی تاریخ کا ایک سنہری باب یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان بلا سود قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، یعنی کہ ہر مشکل گھڑی میں یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بغیر سود کے یعنی قرضے ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، یعنی کہ آج کل بھی یہ معاہدہ ان کا جاری و ساری ہے۔ اب عراقی کویت بحران، یہ 1991 کی بات ہے کہ عراق اور کویت کے درمیان جو ہے نا یہ جنگ چھڑ گئی تھی۔ تو اس بحران کے دوران ایران اور پاکستان دونوں نے مل کر، ٹھیک ہے نا، ان کے اس تنازع کو حل کرنے کی حتمی امکان کوشش کی، اور یہ تنازع حل ہوا ہر لحاظ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ، پاکستان کے ایٹمی دھماکے اور ایران، جب 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، چاغی کے مقام پہ پاکستان کے کامیاب دھماکے ہوئے، پاکستان ایٹمی پاور بن گیا، تو اس دوران یہ ایک واحد ملک تھا جس نے پاکستان کے اس کام کو سراہا تھا، جبکہ جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر بہت سی پابندیاں بلکہ پابندیاں لگا دی، لیکن ایران نے پاکستان کے اس کارنامے کو سراہا، اور پاکستان کو بلکہ نواز شریف صاحب سے ایران کے سفارتی جو وزیر تھے، ان کے سفیر، وہ نواز شریف صاحب سے ملے اور انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تو عزیز طلبہ، ایران کا ایٹمی پروگرام اور پاکستان، ایران نے جب بین الاقوامی دنیا میں اپنا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا تو پاکستان نے اس کی خوب حمایت کی اور وہ ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ اس طرح گیس پائپ لائن منصوبہ، پاکستان اور ایران کے درمیان ایک منصوبے کا اجرا کیا گیا جو کہ گیس پائپ لائن منصوبہ جس کا نام دیا جاتا ہے، یہ گیس پاکستان نے ایران سے لینی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ پاکستان، ایران اور اس طرح پھر آگے انڈیا تک یہ گیس پائپ لائن جانی تھی، اس کا بلکہ باقاعدہ طور پر افتتاح بھی ہو چکا ہے اور اس کی تنظیمیں ابھی بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ بجلی کا معاہدہ، پاکستان اور ایران کے درمیان بجلی کا معاہدہ بھی ہوا کہ ایران پاکستان کو سستے داموں اور یعنی بجلی فراہم کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 3 ملکی مذاکرات
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान खित्ते की ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से, तिजारती ताल्लुकात के हवाले से, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात के हवाले से 3 मुल्की मुज़ाकरात हुए और ये 3 मुल्की मुज़ाकरात को कामयाब कराने में ईरान का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसके अलावा सऊदीया ईरान बिगड़ते ताल्लुकात और पाकिस्तान। अजीज़ तलबा, ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात के दरमियान कुछ कशीदगी इख्तियार, यानी कुछ तारीख के हवाले से कुछ पिछले कई सालों से ये कशीदगी जो है पाकिस्तान के ताउन की वजह से इसका खात्मा हुआ। पाकिस्तानी फ़ौज के जो जनरल हैं जनरल रहील शरीफ साहब, जब वो अपने यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे, उस दौरान वो बाकायदा तौर पर एक टीम की सूरत में इन्होंने ईरान, पाकिस्तान और सऊदीया का दौरा किया। इस हवाले से इन मामलात को ईरान और सऊदीया के दरमियान जिस किस्म की कशीदगी थी, टेबल टॉक के जरिए इस मामले को हल कराया और इनके दरमियान फिर से दोबारा खुशगवार ताल्लुकात शुरू कराए। तो ये इस हवाले से सऊदीया ईरान बिगड़ते ताल्लुकात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इमरान खान का दौरा ईरान, जब इमरान खान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, ठीक है ना, ये वजारत का ओहदा संभाला तो सबसे पहले ईरान का दौरा किया। तो आज भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हर किस्म के जो ताल्लुकात हैं वो अरूज पर हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये ताल्लुकात इस तरह कायम व दायम रहेंगे। बहुत शुक्रिया।